ایک بادشاہ بڑا گھمنڈ تھا اسے اپنی کرسی پر، بڑا گھمنڈ تھا اسے اپنی حکومت پر۔ اس نے کہا، اس کو کہیں انوائٹ کیا گیا دعوت میں، اس نے کہا اپنی رعایا سے خدام سے کہ ایک گھوڑا لاؤ، گھوڑا۔ کسی نے گھوڑا لا کے دیا، کہا یہ میرے اسٹیٹس کے حساب سے نہیں ہے۔ ہاں بہت سارے لوگ ہیں، نوجوانوں کے دماغوں میں ایسا کیڑا گھس گیا ہے، رات کو جب تک سوتے نہیں اسٹیٹس نہیں لگاتے، اس وقت ان کی آنکھ نہیں کھلتی جب تک اسٹیٹس دوسرا چینج نہ کر لیں۔ کیڑا ہے۔ اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حیثیت، انسان کی اوقات۔ وہ اپنی اوقات بتاتے ہیں۔ ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم گندی گندی تصویریں لگاتے ہیں، وہ اپنی اوقات بتاتے ہیں۔ ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم گندوں کو فالو کرتے ہیں۔ انسان اسٹیٹس لگا کے اپنی حیثیت، اپنی اوقات بتاتا ہے۔ یہ مسلمان تو اتنا گرا ہوا ہے، تو اس نبی کا چاہنے والا ہے، اس نبی کا فالوور ہے جس کا نام لے کے قسم خدا کی اگر خالد بن ولید لاکھوں عیسائیوں میں بھی بیٹھ جائے نا تو بڑے سے بڑے پوپ کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ زبان کھول سکے۔ پوچھتے ہیں کہ بولا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ تو پوپ کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے اس مجمع میں کوئی سچا پکا مسلمان بیٹھا ہے جس کی ہیبت مجھے بولنے نہیں دیتی ہے۔ ایک لاکھ لوگوں کو ایک سچا پکا مسلمان نبی کا چاہنے والا ساکت کر دیتا ہے۔ اور یہ آج موبائلوں پہ اپنا اسٹیٹس دکھاتا، اپنی حیثیت دکھاتا ہے کہ میری حیثیت یہ ہے، میرا اسٹیٹس یہ ہے، میں ممبئی میں پلنے والے آوارہ لوگوں کو فالو کرتا ہوں، جن کے یہاں پر کوئی عزت، کوئی مقام، کوئی مطلب نہیں ہے، جن کے یہاں جسم فروشی کی جاتی ہے، میں ان کو فالو کرتا ہوں۔ انسان اپنا اسٹیٹس دکھاتا ہے۔ بادشاہ تھا، اپنی بڑی اوقات سمجھتا تھا، کہا یہ نہیں چلے گا، دوسرا گھوڑا لایا جائے۔ ایک اور گھوڑا لائے گا، کہا یہ بھی نہیں چلے گا۔ تیسرا لایا گیا، کہا یہ میرے اسٹیٹس کے مطابق ہے، یہ میری شہنشاہی کے مطابق ہے۔ کہا مجھے ایک جوڑا لا کے دیا جائے، جبہ قبہ۔ ایک جبہ قبہ لایا گیا، کہا یہ بھی نہیں چلے گا۔ دوسرا لایا گیا، یہ بھی نہیں چلے گا۔ تیسرا لایا گیا جو ہیرو جواہرات سے چڑھا ہوا تھا، جو بہت قیمت کا قیمتی جوڑا تھا۔ کہا یہ میرے اسٹیٹس کے مطابق ہے، یہ میری حیثیت کے مطابق، بہت بڑی پارٹی میں جا رہا ہوں۔ آج کے دور میں بھی ہے، نماز پڑھ لو، حضرت پاک نہیں ہے کپڑے خراب ہیں، چلو یار نماز پڑھ، حضرت پاک نہیں ہے کپڑے خراب ہیں، آؤ دعوت میں، بس حضرت 5 منٹ رکو ابھی نہا کے آیا۔ دعوت ہو یا نہیں ہو بس لے جاؤ کھچیڑتے ہوئے لٹکا کے کہیں بھی۔ ایک کے ساتھ 10 فری، 5 فری، ٹرینڈ چل چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ کھانے کے لیے بیمار ہو، انسان انجیکشن لینے کے لیے تیار ہے، لیکن گوشت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس جیویا پہ کنٹرول نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی 2 چیزوں پہ کنٹرول کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ جس نے اپنی شرمگاہ پہ اور اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ بڑا جامع جملہ ہے، بڑا جامع جملہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس نے وہ لباس سے ویتن کیا، ڈریس یونیفارم پہننے کے بعد گھوڑے پہ سوار، بڑی ٹھاٹ باٹ میں، ادھر خادم ادھر خادم، پیچھے غلام آگے غلام، شہنشاہ چل رہا ہے۔ اللہ تھوڑی دور گیا، کسی نے غریب نے سلام کیا، السلام علیکم۔ غریبوں کے کوئی سلام کا جواب تھوڑی دیتے ہیں لوگ، اگر قریب سے کر دے تو کہتے ہیں میرے منہ پہ چڑھ کے کر دے، اگر دور سے غریب سلام کر دے تو کہ گھر سے کہہ دیا ہوتا ہے، یہاں آنے کی زحمت کیا ہے۔ بہانے ڈھونڈتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اس نوابیت والے ذہن کے پچھلے دور میں لوگ گزرے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس غریب نے اس گھوڑے کی نکیل پکڑی، کہا السلام علیکم۔ کہا تیری اتنی ہمت، میرے گھوڑے کی نکیل پکڑی؟ خادم آگے بڑھ کے آئے، اتنی ہمت، ایک فقیر ایک مسکین بوسیدہ لباس میں پھٹے پرانے کپڑوں میں میرے گھوڑے کی نکیل پکڑے؟ اللہ آگ ببولہ ہو گیا۔ کہا بادشاہ سلامت، اترانے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ سلامت، ٹیٹیڈ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، خادموں پیچھے ہو جاؤ، ذرا کچھ بات کہنی ہے، کان تو قریب لاؤ۔ کان قریب کیا، یہ غریب کہنے لگا جسے تو غریب سمجھ رہا ہے نا، میں ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ہوں، میں ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ جیسے ہی اتنا سنا کہنے لگا حضور بتائیے کس کام سے آئے ہو؟ ایک دم روٹ چینج کر دیا، طرز تکلم بدل گیا۔ کہا حضور کیسے آنا ہوا؟ معلوم ہے یہ جہاں آتے ہیں خالی نہیں جاتے، کسی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ میری اور تمہاری میٹنگ ہے، تھوڑی دیر رہے گی، میں اپنے گھر آپ اپنے گھر،
لیکن اسرائیل علیہ السلام سے جس دن میٹنگ ہو گئی نا ساتھ میں لے کے جائیں گے, چھوڑیں گے نہیں, چاہے پردھان جی ہو, چاہے چیئرمین ہو, چاہے ودھایک ہو, چاہے ستہ میں ہو, چاہے غیر ستہ میں ہو, چاہے کوئی بھی ہو, کتنا پڑھا لکھا ہو, مفتی ہو, علامہ ہو, فہامہ ہو, ٹیچر ہو, دنیا کا کوئی بھی پروفیسر ہو, جس کے ساتھ ان کی میٹنگ ہو جاتی ہے اسے چھوڑتے نہیں, اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. حضور یہ تو بتاؤ آنا کیسے ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا سن میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. اتنا سنا چہرے کا جغرافیہ بدل گیا, اللہ اللہ ماتھے پہ پسینہ آ گیا, بڑا اپنے آپ کو سمجھتا تھا, کہنے لگا حضور گھر تو جانے دو. کہا کیا دے گا؟ آدھی پروپرٹی لے لو کا نہیں چلے گا, کا پورے خادم لے لو کا نہیں چلے گا, اللہ اللہ کا بادشاہت لے لو, ستہ لے لو, کرسی لے لو کا نہیں چلے گا. حضور ساری بادشاہت لے لو, ایک منٹ تو دے دو, ایک لمحہ تو دے دو, کم سے کم گھوڑے سے نیچے تو اترنے دو. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا سن, جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے میں کسی کو ایک لمحے کی فرصت بھی نہیں دیتا ہوں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب موت کا فرشتہ آئے گا نہ ایک لمحہ پہلے موت آ سکتی ہے, نہ ایک لمحہ بعد میں موت آ سکتی ہے. یہ گڑگڑاتا رہا, منتیں سماجت کرتا رہا, پکارتا رہا, پکا کرتا رہا. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح قبض کری, گھوڑے پہ ہی گھوڑے سے نیچے گر گیا. مجھے یہ بتاؤ یہ بادشاہ تھا, اس بادشاہ کے مال نے اس کو کوئی فائدہ دیا؟ اس بادشاہ کے اس کے گھوڑوں نے کوئی فائدہ دیا؟ اس بادشاہ کی اس کرسی نے اس کو کوئی فائدہ دیا؟ اس کے خادموں نے کوئی فائدہ دیا؟ اس کی دولت نے کوئی فائدہ دیا؟ کوئی فائدہ نہیں دے گیا, سب کچھ رکھا ہوا رہ گیا. اس کے عربی نسل گھوڑے بھی چلے گئے, ہیرو سے جواہرات سے چڑھے ہوئے, اس کے لباس بھی وہیں پر رہ گئے, نہ بیٹنگ میں پہنچ سکا, نہ شادی میں شریک ہو سکا. اللہ اللہ اسرائیل علیہ السلام تھوڑے سے آگے بڑھے, ایک شخص اور گھوڑے پہ سوار آ رہا تھا, جس کے چہرے کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ اس کے چہرے میں اللہ کے جلوے نظر آ رہے ہیں. بولیے ذرا سبحان اللہ. انہیں سلام کیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام جواب دیا. کہنے لگا ذرا کان تو قریب لاؤ, تم سے کچھ بات کہنی ہے. جب اللہ والے نے کان قریب کیے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا میں ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ہوں. اللہ والے نے کہا حضور مجھے تو تمہارا بڑے دنوں سے انتظار تھا. ارے بول دیو بھائی بول دیو, حضور تمہارا تو بڑے دنوں سے انتظار تھا کہ کیا کرنے آئے, روح قبض کرنے آئے. کہا جلدی سے کریے نا. اسرائیل علیہ السلام نے کہا کیا کوئی فرمائش نہیں ہے, کوئی وش نہیں ہے, کیا گھر والوں سے نہیں ملنا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ والا کہنے لگا ارے مرنا کے بعد اللہ سے ملاقات ہونی ہے تو گھر والے کیا بیچتے ہیں, گھر والوں کی کیا حیثیت ہے, مروں گا تو اللہ سے ملاقات ہوگی. اللہ اللہ. اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کیا کوئی تیری آخری خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ آخری خواہش پوری کی جاتی ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا ہر ایک کی نہیں کی جاتی, جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے. بولیے ذرا سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا بتا آخری خواہش کیا ہے, بتا وش کیا ہے؟ کہنے لگا حضور مجھے گھوڑے سے نیچے اتر دینا چاہیے اور مجھے وضو بنا کر 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھنے ہیں. بولیے ذرا سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا ہے. اگر آج کے دور میں کسی سے پوچھ لیا جائے آپ کی آخری وش کیا, کہ مجھے گھر جانے دیجیے, اللہ اللہ گھر جائے گا. کہا فلاں پلوٹ بڑے والے لڑکے کے نام ہے, فلاں پلوٹ جو ہے وہ مجلے والے کے نام ہے, فلاں جو ہے وہ چھوٹے والے کے نام ہے, جو چینیں ہیں وہ فلاں بیٹی کو دینی ہے, جو رنگ ہے وہ فلاں بیٹی کو دینی ہے. پراپرٹی تقسیم کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. بچوں کا بٹوارا کرے گا. اس اللہ والے نے وضو بنایا, وضو بنانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا اور سجدے میں چلا گیا. میرے رب نے ارشاد فرمایا اسرائیل میرے اس بندے کو سجدے سے بڑا پیار ہے, اس کی سجدے میں روح قبض کر لی جائے. اس کی سجدے میں روح قبض کر لی گئی اور میرے رب نے ارشاد فرمایا جب تک حشر برپا نہیں ہوگا اپنی قبر میں یہ سجدے میں پڑا رہے گا, اللہ کے جلووں میں مستغرق رہے گا. کیا بات, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, بستی بستی قریہ قریہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب مجھے بتائیے اگر سجدے میں موت آ جائے, اگر نام نبی لیتے ہوئے موت آ جائے, اگر اللہ کا نام لیتے ہوئے موت آ جائے, حالت وضو میں موت آ جائے, اگر اچھی موت آ جائے, پھر بتائیے اس سے اچھی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ مرنا تو ہے, مرنا تو ہے, مرنا ہے, ہر حال میں مرنا ہے. تو پوزیشن یہ بناؤ موت اس حال میں نہ ہے کہ ہمارے کانوں میں گانٹھیں ٹھوسی ہوئی ہوں, وہ اللہ اکبر کبیرہ, وہ گھنٹیاں ٹھوسی ہوئی ہوں, گانے سن رہے ہو, بائک چلا رہے ہو, باہیات ہمارے کانوں میں چل رہی ہو, ہمارے ہاتھوں میں پھول
کارٹون ہو، پاکستانی سیریل، ہندوستانی موویز چل رہی ہو، موٹو پتلو چل رہا ہو، پبجی کھیل چل رہا ہو، ہمیں موت آئے تو جوا کھیلتے ہوئے نہیں، ہمیں موت آئے تو شراب پیتے ہوئے نہیں، ہمیں موت آئے تو قبرستان میں سٹے بازی کرتے ہوئے نہیں، ہمیں موت آئے تو غیبت کرتے ہوئے نہیں، ہمیں موت آئے تو چغل خوری کرتے ہوئے نہیں، ہمیں موت آئے تو دوسروں کی برائی کرتے ہوئے نہیں، مگر ہمیں موت آئے تو بہتان تراشی کرتے ہوئے نہیں، موت آئے تو ماں باپ کی اللہ اکبر فرمانی کرتے ہوئے نہیں، موت آئے تو علماء کی توہین کرتے ہوئے نہیں، ائمہ کی توہین کرتے ہوئے نہیں، موت کے حال میں آنا چاہیے، موت آئے تو درود شریف پڑھتے ہوئے آنا چاہیے، اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے آنا چاہیے، نبی پر درود شریف پڑھتے ہوئے آنا چاہیے، نعت نبی سنتے ہوئے آنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے آنا چاہیے، سجدے میں آنا چاہیے، قسم خدا کی اگر تجھے سجدے میں موت آ گئی دنیا میں تیرا بیڑا پار، مرنے کے بعد کب قبر میں جائے گا، فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتائیے کون ہے، جب نبی کے بارے میں پوچھیں گے بتائیے کون ہے، بتائیے کون ہے، بتائیے کون ہے، پھر مدینے والے مصطفیٰ خود تشریف لائیں گے، اے فرشتوں دور ہٹ جاؤ، یہ میرا وہ بندہ ہے جو دنیا دار نہیں ہے، بلائی سے آ رہا ہے، لیکن مدینے کے تاجدار کا غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال کے لا رہا ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں، مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، ہر حال میں مرنا ہے، لیکن دنیا اچھی کرنے میں مت لگو کہ دنیا اچھی ہو جائے، یہ مت سوچو کہ دنیا والے کیا کہیں، ہر ایک انسان کے ذہن میں یہی خواہش ہوتی کہ یار کہیں دنیا والے ناراض نہ ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی مطلب نہیں ہے، ایمان یہ نہیں، ایمان یہ ہے کہ دنیا کچھ بھی کہے اللہ اور اس کے رسول راضی ہونا چاہیے، اسی لیے اگر اچھی قبر اچھا حشر چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرو، اپنی قبر کو اچھا کرو، اپنے حشر کو اچھا کرو، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔